بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 سے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین ایمانداروں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، اس بات کے بدلے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پس قتل ہو جاتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ، وعدہ ہے اس کے ذمے، حقاً سچا، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن اوفی، اور کون پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنا وعدہ، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ تم، ببیعکم الذی، اپنے اس سودے پر، بایعتم بہ، جو سودا تم نے کیا ہے اس کے ساتھ، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی قیمت بیان کی ہے، کہ جنت کیسے مل سکتی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس آیت میں بھی اور اس سے اگلی آیت میں بھی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ ان کی جانیں لے لیں، ان کے مال بھی لے لیے، اس کے بدلے ان کو کیا دیا؟ جنت۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اپنی جان حاضر کر دیتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل ہو جاتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے کہ جو یہ کام کریں گے، اپنی جانیں حاضر کر دیں گے، اپنے مال حاضر کر دیں گے، اللہ اس کے بدلے انہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ پہلے بھی یہ وعدے ہوئے تھے، اب بھی یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اللہ سچا وعدہ کرتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہم سے ایک ایسی چیز لی ہے جو دی ہوئی اسی کی تھی۔ وہ ہم سے ہماری جان مانگ رہا ہے، ہم سے ہمارے مال مانگ رہا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں جنت دے رہا ہے، حالانکہ جان بھی اسی کی تھی، مال بھی اسی کا دیا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس ہم سے مانگ کے، ہم سے خرید کے، اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کر رہا ہے۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ دیکھیں جنت کتنا اعلیٰ چیز ہے، کتنا قیمتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں کسی کو ایک لاٹھی برابر بھی جگہ مل جائے، وہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ صرف ایک لاٹھی جتنا جگہ اگر کسی کو مل جائے، یہ ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ کم سے کم جنتی کو
اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کریں گے اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے، وہ دنیا کے 10 بادشاہوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا کم سے کم نمبر والے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے۔ اور فرمایا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ آج تک کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ان کو، اور کوئی دل سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی کا سما، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو جنت جو اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ترین مقام ہے، تو کیا وہ ایسے ہی مفت میں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کا سودا انتہائی مہنگا ہے۔ اللہ کے سودے سے مراد جنت ہے۔ آج جنت ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مل جائے گی مفت میں۔ ہر بندہ یہ سوچے اس آیت کی روشنی میں کہ اس نے جنت جیسے مہنگے سامان کو، مہنگے سودے کو، اور جنت جیسے اعلیٰ ترین سودے کو پانے کے لیے اس کے پاس کرنسی کیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جب ہمیں کوئی چیز لینی ہو، خریدنی ہو، تو ہمیں اس کے لیے کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ اب ایک آدمی اس کے پاس ڈالر ہوں، لیکن اس نے سودا خریدنا ہو یہاں پاکستان میں، اب وہ کسی دکاندار کے پاس جائے ڈالر لے کے، تو عام سا دکاندار وہ ڈالر نہیں لے گا، وہ کہ ہمیں تو روپیہ چاہیے، وہ کرنسی یہاں نہیں چلے گی۔ تو کسی بھی معمولی سے معمولی سامان کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں ایسی کرنسی چاہیے ہوتی ہے جو کھوٹی نہ ہو، جو وہاں چلتی ہو۔ اور جنت کیا وہ ایسا ہی سودا ہے کہ دنیا کے سودوں سے بھی وہ سستا ہے کہ اس کے لیے کسی کرنسی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کیا مفت میں جنت کے طلبگار بن جائیں؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی ایک کرنسی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انتہائی مہنگی چیز ہے۔ وہ کرنسی کیا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اور اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جنت کی کرنسی کیا ہے کہ اپنی جانیں پیش کر دو، اپنا مال پیش کر دو، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر کبھی موقع آئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، تو اس میں اپنی جانیں کھپا دو، اس میں مارو، مر جاؤ، اپنی جان صرف کر دو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ تورات میں بھی یہ وعدہ ہوا تھا، انجیل میں بھی ہوا، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہو رہا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا پکا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کے اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایسا سودا کر لیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جانیں دے دیں، اپنے مال پیش کر دیں، تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو پھر وہ خوش ہو جائیں اس سودے پہ۔ انہوں نے آج ایسا سودا کر لیا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی سودا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جب ہمیں کوئی سودا کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی اچھا سا سودا بن جائے کسی کا، تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے فلاں چیز لے لی، آج میرے نام زمین ہو گئی ہے، آج میں نے پلاٹ خرید لیا ہے، آج میں نے دکان خرید لی ہے، کتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اصل خوشی کا سودا یہ ہے۔ اور دنیا میں
ہم نے معمولی سے معمولی چیز بھی حاصل کرنی ہو نا، ہم اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اس میں سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے بھی یہ چیز ہمیں پانی ہے، یہ چیز لینی ہے۔ اور جنت کے لیے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو اور ہمیں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، اور ہم کہ ایسے ہی گھر بیٹھے مل جائے گی جنت، نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا جس کو یہ سودا مل گیا جنت کا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو سودا تم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے سودے، اعلیٰ سے اعلیٰ سودے ہم کرتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اصل کامیابی یہ ہے۔ اور اس اعلیٰ ترین اللہ کے سودے کو حاصل کرنے کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ التائبون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے سودا کرنے والے، التائبون، جن کی صفت ہے التائب، توبہ کرنے والے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت مل رہی ہے، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، ایک بات چیت طے ہو گئی کہ اللہ ہم اپنی جانیں پیش کریں گے، ہم اپنے مال پیش کریں گے، تو ہمیں جنت دے دے، اللہ سے معاہدہ ہو گیا۔ لیکن انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی معاہدہ پورا نہیں ہوتا، کبھی کمی بیشی ہو گئی، تو اب اللہ بڑا غفور و رحیم، بڑا مہربان ہے، وہ یہ نہیں کہتا بھی تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ جنت کے عوض تم نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، تم نے اپنی جان پیش کرنی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنا مال دینا ہے، لیکن فلاں موقع تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، لہذا اب سودا کینسل، ختم۔ نہیں، وہ کہتے التائبون، چلو توبہ کر لو، موقع ہے تمہیں، اور موقع تمہیں دیا جاتا ہے۔ التائبون، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، لیکن خالی توبہ نہیں زبانی، بلکہ وہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اور انسان کی پوری زندگی، ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف فرائض کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اس کی عبادت ہے۔ الحامدون، وہ جو اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، ہر حال میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد۔ الصائحون، وہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، صرف رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ نفلی روزوں کو بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سردی کا موسم ہے، ان دنوں میں اگر نفلی روزے رکھ لیے جائیں وقتاً فوقتاً، محسوس نہیں ہوتے، دن آرام سے گزر جاتے، ایک تو چھوٹے دن، ٹھنڈے دن، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور فضیلت کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا 70 سال کا سفر کر کے آدمی دور ہو۔ الراکعون الساجدون، عبادت میں پھر سب سے اعلیٰ ترین عبادت جو رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ رکوع اور سجدہ اکیلا نہیں ہوتا، مراد جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، نمازوں کی کثرت مراد ہے یہاں۔ فرضی نمازیں تو ہر کسی نے پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے کرنے والے یعنی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک صحابی آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ربیعہ بن کعب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے لیے مسواک لانا، وضو کا پانی لانا، آپ کے جوتے اٹھانے، خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی خدمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا سل، کچھ مانگ۔ اس نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک، کوئی اور چیز مانگ۔
اس نے کہا نہیں بس میرا یہی مطالبہ ہے۔ اس نے سوچا دنیا کی کوئی چیز مانگوں تو دنیا تو عارضی ہے، وہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے اس نے اعلیٰ ترین چیز مانگ لی، جنت کا سوال۔ وہی ہے نا کہ جنت کا سودا ہو رہا ہے اور ان کے سامنے ہر وقت یہی ہوتا تھا۔ تو کہا ارسلک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا قرب مل جائے۔ آپ نے پھر یہ نہیں فرمایا چلو تو میرا خدمت گزار ہے، میرا خادم ہے، میرے جوتے اٹھا لیتا ہے، میرے لیے پانی لاتا ہے وضو کا، مسواک لاتا ہے، تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ آج کل جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دیتے رہو۔ نہیں، آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر اعنی علی ذالک من کثرت السجود او کما قال، آپ نے فرمایا کہ پھر میری مدد کر تھوڑی، کچھ میں کروں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا، لیکن تو میرے ساتھ تعاون کر۔ کیسے؟ سجدے بہت زیادہ کر۔ جب تو بہت زیادہ سجدے کرے گا، اللہ کو سجدے اتنا پسند ہیں، یعنی اللہ کو نفلی نماز کی کثرت اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ فرمایا الراکعون الساجدون، وہ جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ان کو صرف اپنی فکر لاحق نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ الآمرون بالمعروف، وہ حکم دینے والے ہوتے ہیں اچھائی کا دوسروں کو بھی، والناہون عن المنکر، اور روکنے والے ہوتے ہیں برائی سے۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط راستے سے ان کو روکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے تعلق داروں کو، وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ پوری وفا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اصل وفا تو یہی ہے نا کہ ہمیشہ کا جو جنت کا گھر ہے اس میں اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، نہ کہ تنہا کہیں بھی ہم پہنچ جائیں، باقی جہاں جاتے ہیں جائیں۔ الآمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیحات اور تکبیرات اور اس کی حمد اور اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حدوں کے آگے رک جاتے ہیں۔ جہاں اللہ نے باؤنڈری بنا دی، حد بنا دی، اس کے آگے نہیں جاتے، پھر رک جاتے ہیں بھائی، بس آگے ریڈ کراس ہے، آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے روک دیا بھائی یہیں رکنے، یہ اللہ کی حد ہے، آگے نہیں جاتے وہ۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے ہی ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ کس کی؟ وہی جو اوپر سودا ہو رہا تھا اللہ سے، کہ اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، کس سودے کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے۔ اب جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اب جنت کا اعلیٰ ترین اور مہنگا ترین سودا خریدنے کے لیے اب ان کے پاس کرنسی موجود ہے، اب انہیں جنت مل جائے گی۔ بشر المؤمنین، ایسے ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔